العالمین۔ سپارہ نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی کنٹینیو کر رہی ہے آیت نمبر 142 سے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ احمق لوگ یوں کہیں گے مسلمانوں کو کہ ان کے قبلہ کی طرف سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ آپ ان سے کہیے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں، ہم نے تمہیں متوسط امت بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہوں، اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ بیت المقدس اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی ایک بڑی تبدیلی تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ آ گئی بات تحویل قبلہ کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مدینہ میں مکہ میں تو ظاہر ہے مسلمان کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف ہی پڑھ کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے شروع میں تقریباً 16 یا 17 مہینے انہوں نے جو نماز پڑھی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی مسلمانوں نے۔ اور ظاہر پہلا اصل قبلہ تو بیت اللہ ہی تھا، اور لیکن چونکہ ہجرت کے بعد ابتدا میں آپ نے ادھر کو نماز پڑھی، کیونکہ مشرکین مکہ سے آپ اہل کتاب کو ترجیح دیتے تھے، تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، یہ سارے ان کو اس قبلے کو مانتے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ ادھر منہ کر کے پڑھنا چاہیے، ایٹ لیسٹ وہ ایک آسمانی مذہب کے مالک ہیں۔ تو اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا، اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے تائید کی تو آپ نے اتنی دیر تک پڑھائے رکھا نا، تو اللہ نے آپ کے اس عمل کو بھی اپنے ساتھ ہی منسوب کر لیا اور کہا کہ ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ بیت المقدس اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ٹیسٹ رکھ دیا، کیونکہ اسپیشلی جو لوگ مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، مہاجر وغیرہ، ان کے لیے یہ بات ایک طرح ٹیسٹ تھی کہ بھئی وہ قبلہ تھا جہاں سے ہم آئے ہیں، تو اب ایک دم سے انہوں نے اپنا رخ موڑ دیا، تو وہ ایک طرح سے کا ٹیسٹ تھا جس میں مسلمان پورے اترے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کا فیصلہ اور اس کے بعد ان کے نبی کا فیصلہ ہی اہم تھا، اس کے علاوہ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ چنانچہ کسی قوم کے قبلہ کو اپنا قبلہ قرار دینا اور اس قوم کی قیادت اور امامت کو تسلیم کرنا ہے، لہٰذا آپ نے ابتدائی دور میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا، تو اس کی ایک وجہ تو مشرکین مکہ کی مخالفت تھی، دوسرے مسلمانوں کا امتحان بھی مقصود تھا، کیونکہ کسی بھی قوم کے لیے اپنے شاعر کو ترک کر دینا سہل کام نہیں ہوتا۔ تو ہجرت کے بعد چونکہ مدینہ کے حالات مختلف ہو چکے تھے، ایک ننھی سی آزاد ریاست وجود میں آ چکی تھی، اور اب بیت المقدس کو قبلہ برقرار رکھنا ان کی اپنی امامت تسلیم کیے رکھنا تھا، چنانچہ اب آپ کی قلبی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے، اور انتظار میں آپ بار بار آپ کی نظریں آسمان کو اٹھتی تھیں۔ تو یہاں پہ آگے جو ہے وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ لہٰذا آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے، اور کہیں بھی تم ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو، بے شک جنہیں کتاب تورات دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ غافل نہیں ہے۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جن کے اندر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک قلبی خواہش تھی، دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبلے کا حکم دے، تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی اور کہہ دیا کہ اب جہاں ہیں جس حال میں ہے اپنا منہ قبلہ کی طرف پھیر دیں،
اور بعد میں بھی دنیا میں کسی بھی کونے میں ہوں اپنا ڈائریکشن قبلہ بیت اللہ کی طرف ہی رکھنا ہے. تو اس کے بعد یہ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اہل کتاب یا جو ان الذین جن کو تورات دی گئی یہود سے مخاطب ہیں کیونکہ یہی سب سے زیادہ حجتیں جھکتیں کرتے تھے. تو اس وقت آپ مسلمانوں کی ایک جماعت کو نماز پڑھا رہے تھے. جب یہ حکم پہنچا تو نماز کے اندر ہی رخ چینج کر دیا گیا. پڑھ رہے تھے نماز اور دوران میں جب آتی ہے وہی تو آپ اپنا رخ جو ہے وہ اس بیت المقدس سے ہٹا کے بیت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں. اس لیے آپ نے مدینہ میں وہ مسجد بھی دیکھی ہوگی، مسجد قبلتین. ٹھیک ہے. جس مسجد میں مسلمانوں میں حالت جماعت میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا تھا وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے. اچھا، تحویل قبلہ کا یہودیوں پر منفی اثر ہوا کیونکہ وہ پہلے بہت اتنے سے خوش بھی تھے کہ بھئی دیکھا ہم صحیح ہیں، ہمارا قبلے کو یہ لوگ مان رہے ہیں، اس کا مطلب ہم ٹھیک ہے. اور الٹا مسلمانوں کو یہ چھیڑتے بھی تھے کہ بھئی تو تمہارا کس طرح کا دین ہے، فالو تو آپ ہمیں کر رہے ہو. تو کوئی بھی طریقہ چھوڑتے نہیں تھے اپنے آپ کو بڑائی ثابت کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے. اور پھر اب چونکہ مسلمانوں کو جب دل سے خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کی. اب نیا اعتراض یہ آ گیا کہ آپ کو کس چیز نے ان کے قبلے کی طرف سے پھیر دیا. وہ تو شروع میں آیت آ جاتی ہے. تو ان کے اعتراض تو چلتے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ درمیانی معتدل چیز کو وسط، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کو امت وسط بنایا، یعنی درمیان کی امت بنایا. آپ لوگ ایکسٹریم پہ نہیں جاتے اور عادل امت بھی ہے. آپ اس کا والیوم کم کر دیں. اور یہ اس لیے بھی ان کو وسط امت کہتے ہیں کہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حق کے ساتھ گواہی دیں گے. امت اور اس کے رسول. ٹھیک ہے. علماء یہود و نصارہ کو روز روشن کی طرح معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اسے قبلہ قرار دیا، جبکہ بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں. سو فرام ڈے ون اصل قبلہ ہمارا خانہ کعبہ والی ڈائریکشن ہی ہے، بیت اللہ ہی ہے. بیت المقدس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اور وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں اور وہ آپ کے قبلہ کی اتباع نہ کریں گے، نہ آپ ان کے قبلہ کی اتباع کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی دوسرے قبلہ کی اتباع کر ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یا تورات، خاص طور پہ یہودیوں کا ذکر ہے، وہ اس کعبہ کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، پھر بھی ان میں یقیناً ایک گروہ ہے جو عمدن حق چھپاتا ہے. وہی بات پیچھے سے آ رہی کہ ان لوگوں کو سب پتہ تھا، علم تھا اور یہ پڑھتے بھی تھے اپنی کتاب، اور پتہ تھا کہ اصل کعبہ وہی ہے، حضرت ابراہیم نے اسی کو بنایا تھا، لیکن یہ اپنے بغض کی وجہ سے بتانا نہیں چاہتے تھے، ایکچولی چھپاتے تھے اس حق کو، سچ بات کو. اس کے بعد آگا کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا اس کے متعلق شک میں نہ پڑو. وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دو، جو آپ کے لیے فیصلہ آ گیا اس پہ اتباع کرو، اور یہی سچ ہے، یہی حق ہے اللہ کی طرف سے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، یعنی ایک ڈائریکشن ہے، اور اپنی ہی ڈائریکشن کی طرف سب نے چلنا ہوتا ہے. اور ڈائریکشن یہ نہیں کہ کون سی سمت، اصل چیز ڈائریکشن ہوتی ہے آپ کی نیکی، اور جس کے لیے تم نماز پڑھتے ہو. لہٰذا سمت اور مقام کے جھگڑوں میں پڑھنے کے بجائے اپنے اصل مقصد کی طرف فوکس کریں. اس جھگڑے کے چھوڑ دیں کہ ان کا قبلہ ٹھیک ہے یا ہمارا ٹھیک ہے یا کس کا ٹھیک ہے، ان کو بولنے دو. اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اپنا منہ ادھر کرو، اب اپنی نیکیوں میں دوڑ پڑو، نیک اعمال کی طرف اپنی سمت کرو. اور یعنی نماز ادا کرتے وقت اصل مقصد آپ کا نیکی کا حصول ہونا چاہیے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور اس سے دوبارہ پھر وہی بات آگے کہ آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا رخ مسجد الحرام یعنی کعبہ کی طرف پھیر لیا کریں. یہ تمہارے رب کا بالکل درست فیصلہ ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا کریں. یہ ابھی ریپیٹیشن آ رہی ہے سیم سبجیکٹ کی.
اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا رخ اسی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، مگر ان ظالم اعتراض کرنے والے کرتے ہی رہیں گے، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جیسا ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، وہ کتاب و حکمت سکھلاتا ہے اور وہ سکھلاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اب یہ ہم لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ وہی کریں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے۔ کعبہ ہمارا سیٹ ہو چکا ہے، جو اعتراض کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، اور امامت اور پیشوائی کی نعمت یا دین اسلام کی جو نعمت جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے وہ آپ کو دی جا چکی ہے، اس لیے آپ اپنا فوکس جو ہے وہ درست کر لیں۔ ان سے مت ڈریں جو آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت جو ہے وہ آپ کے اوپر تمام کر دے اور آپ کو ہدایت یافتہ کر دے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ اللہ تعالیٰ میں نے اب آپ کو تمہیں کے اندر سے تمہارے جیسا ایک انسان جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، وہ کتاب و حکمت سکھلاتا ہے اور ایسی باتیں تم لوگوں کو سکھاتا ہے جو نہیں جانتے۔ اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو پرانی باتیں آ رہی ہیں ساری، ہمیں تو نہیں پتہ تھا نبیوں کے قصے، حضرت ابراہیم نے کیا کیا، اور یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہا جو ہمیں قرآن کے ذریعے سے پتہ چل رہی ہیں۔ اور حکمت جو ہے وہ ایک طرح سے ہم دیکھیں تو سنت اور حدیث کی شکل میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ کتاب تو اللہ کی کتاب ہو گئی نا قرآن، اور حکمت کیا چیز ہے؟ جب آپ کا جو عمل ہمارے سامنے آتا ہے وہی حکمت ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو کرنا کیسے ہے، تو آپ نے کر کے دکھایا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، یہ بہت ہی خوبصورت اور انتہائی ایسی آیت ہے جو ہم کو سب کو یاد بھی ہونی چاہیے، بلکہ لکھ کے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ شکر کہنے کو تو 3 حرف کا مجموعہ ہے، مگر جو اس کی حقیقت کو پا گیا وہ حکمت کے خزانے پا گیا۔ شکر کی صورت میں اللہ مزید دیتے ہیں، اور ناشکری کی صورت میں نعمت بھی جو دی ہوئی ہوتی ہے اللہ وہ بھی چھین لیتا ہے، بعض اوقات سزا بھی ملتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اگر شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ لو کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ 1 ہاتھ میرے قریب ہو تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ صبر اور صلات ہر خوشی و غم میں مومن کے بہت بڑے ہتھیار ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ ہماری ایک ٹریننگ ہو رہی ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ ان جھگڑوں کو چھوڑیں، فیصلہ ہو گیا، اب کرنا کیا ہے آپ نے کہ اپنے نبی کی بات کو ماننا ہے، کتاب کو ماننا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ اور شکر کے بعد اگلی سب سے بڑی صفت انسان میں جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اتنی ٹرائلز ہیں، لوگ تنگ کر رہے ہیں، مشکلیں آ رہی ہیں، آپ کی ہر چیز پہ تنقید ہو رہی ہے، ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں، تو یہ دکھتا ہے نا اندر سے، ہر انسان کو چڑھتا بھی ہے کہ بھی مطلب کب تک اب اگر جو اسپیشلی جو مہاجر ہیں ان کو تو اب ہو گئے نا 13-14 سال نان سٹاپ اسی چیز کے اندر نا، مکہ میں بھی یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ صبر کرو، اور صبر کے حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ ہے نماز۔ اپنی ٹریننگ خود کرنی پڑتی ہے نا، تو جب بھی مشکلیں آئیں آپ کے اوپر تو صبر کریں اور نماز سے مدد لیں، بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ اور جب صبر اور شکر انسان